اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 24 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ زمر کے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور، فہم اور اختیار و ارادوں کی قوت کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا وہ روزانہ مرتا ہے اور روزانہ جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ اس طرح جو انسان اللہ کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے، اگر اسی اللہ سے غافل منحرف ہو تو وہ کیسا سخت نادان ہے۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھے رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے وہ بچا لیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لینے کی وجہ سے ان کا اعتماد اپنے گھڑے ہوئے سفارشیوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر حقیقی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہے، اور اب کچھ مسلمان بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کی کرامت کرشمے بیان کیے جائے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں فیصلہ کن انداز میں فرما دیجئے، اے اللہ، آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، ہائے افسوس میری اس تباہی پر جو میں نے اللہ کی جانب میں کی ہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کہے، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا۔ یا کوئی عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تیرے پاس نہیں آ چکی تھی؟ پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا۔ تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا، قیامت کے دن اس کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا، ان منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا،
اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے اعمال کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اس کے کارندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو ہمارے رب کی آیتیں سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ منکروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیر ڈالے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکارا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ بندہ مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہو اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور جو سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہو انہیں بھی داخل فرما، تو قادر مطلق ہے اور حکیم ہے، تو انہیں قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے، جس کو تو نے اس دن بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کر رہے تھے، چنانچہ جواب میں آل فرعون کے ایک ایسے شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس قصے سے 3 گروہ کو سبق دیا گیا۔ نمبر 1، کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو جو فرعون نے دیکھا؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو اور تم مقابلے میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جتنی بڑی دھمکی یہ دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نمبر 3، ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں اور تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو، اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا کہ خدا رحمان اور رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے
نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کی بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی۔ رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت، ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں، اور نہ یہ کوئی مختلف دیوی دیوتاؤں کا کھیل ہے یا ان کی آپس کے جنگ کا میدان ہے، بلکہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد اللہ کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہوا کارخانہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے کھڑے ہوئے خداؤں سفارشوں کے بھروسے پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں، وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے وہ ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا؟ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا کہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہو، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات، دن اور سورج چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے کہ ان کی بدبختی کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کی جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے، حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائے تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے نہیں تھکیں گے۔ یہاں 20ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔